عام آدمی نے تحریک انصاف کی ہڑتال کی کال کو بالکل مسترد کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ تحریک انصاف کی انتشاری سیاست، تحریک انصاف کی احتجاجی سیاست کی کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان میں۔ بہنیں جو ہیں وہ ویسے ہی پار لگا چکی ہیں، جو اڈیالہ جیل کے باہر ہر ٹیوزڈے کو مجمع اکٹھا کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ وہاں 2 درجن سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے۔ عام آدمی کے مسائل پہ بات کریں، مہنگائی پہ بات کریں، انویسٹمنٹ پہ بات کریں، اور اتنے بڑی تعداد میں اراکین اسمبلی ہیں، وہ آئیں، توجہ دلائیں، نوٹس دیں عوام کے مسائل پہ، لیکن اب سڑکوں کی سیاست کی گنجائش نہیں رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں حضر جاوید، اور آج جو بات کریں گے ہم وہ تحریک انصاف کی ایک اور ناکام کال، ایک اور ناکام حکمت عملی، اور ایک اور بڑی ناکامی کہ وہ عوام کو عملی طرف متوجہ کرنے میں ناکام رہے۔ ہڑتال کی کال دی گئی تھی 8 فروری کو، اور کہا گیا تھا کہ جی پورا پاکستان بند کریں گے، لیکن پشاور یا کے پی کے کی چند گلیوں کو بند کروانے کے علاوہ تحریک انصاف مکمل طور پر ناکام رہی۔ ہاں، ہڑتال بڑی کامیاب تھی۔ سوشل میڈیا پر اگر اکاؤنٹس دیکھیں آپ پی ٹی آئی کے، تو وہ دعوے کر رہے تھے کہ جی ہڑتال کامیاب ہو گئی ہے، دکانیں بند ہیں، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ جو ویڈیوز وہ ڈال رہے تھے وہ صبح ارلی مارننگ کوئی 8 بجے کی تھی، کوئی 9 بجے کی تھی، اور جب حقیقت سامنے آئی، جب دکانیں کھلنے کا ٹائم ہوا، تو اسی طرح رونق تھی، اسی طرح دکانیں کھلی تھی جن علاقوں میں کھلتی ہیں۔ اتوار جو لاہور جیسا شہر ہے وہ ویسے اتوار کو بند ہوتا ہے، اس طرح بڑے شہروں میں بھی ہوتا ہے۔ کچھ چھوٹے شہر جو ہوتے ہیں وہ کھلتے ہیں، لیکن وہ آج مکمل طور پر کھلے تھے۔ عام آدمی نے تحریک انصاف کی ہڑتال کی کال کو بالکل مسترد کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ تحریک انصاف کی انتشاری سیاست، تحریک انصاف کی احتجاجی سیاست کی کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان میں۔ بلوچستان میں دیکھیں، مکمل طور پر امن تھا، سکون تھا، لوگ اپنے روزمرہ کے کاروبار میں مگن تھے۔ کراچی میں بھی یہی حال تھا۔ کراچی جیسا بڑا شہر وہ اپنے معمول کے مطابق تھا، جہاں اتوار کو دکانیں بند تھیں، جہاں کھلتی تھیں وہ کھلی ہوئی تھیں، کاروبار کر رہی تھیں، اور لاہور تو ویسے ہی جشن منا رہا تھا، بسنت فیسٹیول چل رہا تھا، اور جتنا کاروبار لاہور میں ہوا 8 فروری کو وہ تو عام دن میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ تمام ریسٹورنٹس کھلے ہوئے تھے، تمام جو اہم پوائنٹس تھے جو سنڈے کو شاپ اس کے لیے کھانے کے لیے ہوتے ہیں وہ کھلے ہوئے تھے، کیونکہ سنڈے ویسے ہی لاہور میں چھٹی کا دن ہوتا ہے۔ لیکن آسمان دیکھیں، پورا آسمان بھرا ہوا تھا۔ مریم نواز شریف کی گورنمنٹ نے کمال کر دکھایا، اور 3 دن کی جو فیسٹیوٹیز تھیں اس کا بھرپور جو فائنل تھا وہ سنڈے کو تھا۔ لوگ پورے پاکستان سے اکٹھے ہوئے تھے، اور اکٹھے ہو کر انہوں نے پنجاب کی ثقافت کو اور لاہور کی ثقافت کو سیلیبریٹ کیا، اور ہڑتال تو دور دور تک نام و نشانی، تو اس میں تو تحریک انصاف کے لوگ بھی شامل تھے۔ علیمہ خان صاحبہ کا اپنا بیٹا پتنگ بازی کرنے میں مصروف تھا۔ تو جو تشدد کی سیاست اور احتجاجی سیاست، اس کی کہہ سکتے ہیں کہ آج ایک بہت ہی المناک دن تھا تحریک انصاف کے لیے، کہ جو جھوٹ کی سیاست، جو منافقت کی سیاست، جو انتشار کی سیاست وہ چاہتے تھے، آج پاکستانی عوام نے ان کو مسترد کر دیا۔ ایک اور بات ہے، لوگ ویسے ہڑتال کریں اس بات پہ، کیا عمران خان صاحب کو باہر نکلوانے کے لیے؟ کیا ایک شخص جو چوری کے الزام میں سزا یافتہ ہے اس کو جیل سے نکالنے کے لیے عوام باہر نکلے؟ عوام کو سمجھ آ چکی ہے کہ تحریک انصاف کی سیاست اب صرف ایک شخص کے گرد گھومتی ہے جو اس کے ذاتی مفادات کے لیے ہے۔ ان کی سیاست تو ویسے بھی اڈیالہ جیل میں قید جو عمران خان صاحب ہیں، ان کی بہنیں جو ہیں وہ ویسے ہی پار لگا چکی ہیں، جو اڈیالہ جیل کے باہر ہر ٹیوزڈے کو
مجمع اکٹھا کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ وہاں 2 درجن سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے، تو وہ تو ہر ٹیوزڈے کو وہاں پہ تو زیادہ تر تو صحافی اور سوشل میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس سارے معاملے میں وہ سب کو اندازہ ہو چکا ہے۔ اور ایون تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی جو ہیں وہ بھی اب مایوسی کا شکار ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ سسٹم کو چلنے دینا چاہیے، سسٹم میں یہ اس طرح کی احتجاجوں کی، ہڑتالوں کی کال اب اہمیت نہیں رکھتی۔ اب سوشل میڈیا کے ذریعے صرف پریشر ڈالنا اب وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر تو آپ ہڑتال کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر تو آپ اپنی احتجاجی سیاست چلا سکتے ہیں، واٹس ایپ گروپ میں تو آپ ویڈیوز پرانی شیئر کر کے، ڈاکٹرڈ کر کے، ان کو انجینئرڈ کر کے اے آئی کے ذریعے بنا کے چلا سکتے ہیں، لیکن گراؤنڈ پر آپ اب وہ بیانیاں بنانے میں ناکام ہو چکے ہیں، لوگوں کو قائل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، اور ہڑتال تو اب ہونے سے رہی۔ اب بات ہے ڈائلاگ کی، بات کرنے کی، آئیں بات کریں۔ حکومت بڑی سیریس ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے دعوت، میرا خیال ہے، امید ہے کہ اپوزیشن لیڈر اچکزئی صاحب ہیں، ان سے ان کی ملاقات ہونے جا رہی، بڑے اہم ملاقات ہوگی، اور سہیل آفریدی کے پی کے وزیر اعلیٰ وہ بھی آ کے مل چکے ہیں۔ تحریک انصاف ویسے بھی کئی دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کی جو علیمہ خان صاحبہ ہیں، جو عمران خان صاحب کی بہن ہے، وہ مشال یوسف زئی جو ہیں، جو بشا بی بی کے بہت قریب سمجھی جاتی ہیں، بلکہ ترجمان ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے گربان پکڑے ہوئے ہیں۔ شیر افضل مرمت صاحب کو دیکھ لیں، وہ کیسے پول کھول رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ایک طرف جا رہے ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب ایک طرف جا رہے ہیں، شفیع جان صاحب کا رخ دوسری طرف ہے۔ تو ایک تحریک انصاف میں اس وقت جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، ان کا اپنا کوئی قبلہ نہیں ہے، اور توقع یہ کی جا رہی ہے جی کہ حکومت اس سے پریشر میں آئے گی۔ آج تو حکومت اور زیادہ ریلیکس ہو گئی ہے، آج تو حکومت اور زیادہ مضبوط ہو گئی ہے کہ اسے تحریک انصاف جیسی کمزور اپوزیشن کا سامنا ہے، اور تحریک انصاف کی جو سیاست ہے یہ ان کے اپنے لیڈرز جو ہیں اس کو ڈبو رہے ہیں۔ ہاں آئیں بات کریں، پارلیمنٹ کا فورم استعمال کریں، پارلیمنٹ کے فورم پہ بات ہونی چاہیے جو کہ رائٹ جگہ ہے، اور حکومت سے بات کریں، عام آدمی کے مسائل پہ بات کریں، مہنگائی پہ بات کریں، انویسٹمنٹ پہ بات کریں، اور اتنے بڑی تعداد میں اراکین اسمبلی ہیں، وہ آئیں توجہ دلائے، نوٹس دیں عوام کے مسائل پہ۔ لیکن اب سڑکوں کی سیاست کی گنجائش نہیں رہی پاکستان میں۔ 2014 میں جو عادت پڑی تھی تحریک انصاف کو چند مخصوص لوگوں کی سرپرستی میں سیاست کرنے کی، جو 2017 میں 2018 میں جاری رہی، جہاں ان کو حکومت دلوائی گئی، اور پھر بعد میں بھی وہ اس کا جو دم توڑا ان کی سیاست کا، تو اب یہ سیاست پاکستان کے لیے خراب ہے، غلط ہے۔ اب مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے، معیشت کو مضبوط بنانے کی سیاست ہونی چاہیے، اور وزیر اعظم شہباز شریف اس سیاست کے لیے دعوت بھی دے چکے ہیں، وہ بات بھی کر چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آئیں بیٹھیں بات کریں۔ تو میرے خیال وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں اب تمام جماعتوں کو بیٹھ کے معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی ضرورت ہو۔ تو تحریک انصاف کو سبق سیکھنا چاہیے کہ 8 فروری جیسے کال نہیں دینی چاہیے، اور جس نے بھی 8 فروری کی کال دی تھی اس نے تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کی۔ تحریک انصاف کو کہہ سکتے ہیں کہ مزید نیچے گرانے کی یہ سازش تھی۔ اب تحریک انصاف کو اس بندے کو ڈھونڈنا چاہیے جس نے 8 فروری کو احتجاج اور ہڑتال کی کال دی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔